سوال یہ ہے کہ احد میں عمر کے بھاگنے کی سپیڈ کیا تھی؟ جزاک اللہ۔ عمر نے خود نے کہا نا اس کے جواب میں، عمر نے خود، میں اس طرح بھاگ رہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میں اس طرح بھاگ رہا ہوں جیسے میں پہاڑی بکری ہوں۔ اس نے خود اپنے سپیڈ کو بتایا عمر۔ یہ صحیح سند کے ساتھ تفسیر طبری میں موجود ہے۔ محمد هو نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری نے جو طبری سے روایت پیش کی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد سے بھاگے، یہ اس روایت کے اندر ایک تو ابو ہشام رفاعی محدث ہے اور دوسرا ہے ابو بکر بن عیاش، ان دونوں پر ہی جرا ہے، یعنی یہ اس قابل نہیں کہ ان سے استدلال کیا جائے۔ ابو ہشام رفاعی الکوفی کے بارے میں تو حضرت امام زاہبی یہاں تک لکھتے ہیں کہ ابو ہشام الرفاعی الکوفی اخذ عن ابی بکر بن عیاش، یہی وہ جو اگلا راوی ہے، ابو بکر بن عیاش سے اس نے حدیث لی۔ قال البخاری، امام بخاری کیا فرماتے ہیں، بس اتنی ہی کمنٹ اس کا سن لیں کہ امام بخاری کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں رأیتہم مجمعین علی ضعفہ، میں نے دیکھا تمام دنیا کے جتنے بھی محدث تھے اس کے ضعف پر، اس کے ضعیف ہونے پر ان کا اجماع تھا۔ بالاجماع جو ضعیف راوی ہے اس کو پیش کر کے حسن اللہ یاری نے حضرت فاروق اعظم پر بہت بڑا الزام لگایا کہ وہ میدان احد سے بھاگ گئے تھے۔ پھر اس کے بارے میں ابن نمیر یہاں تک کہتے ہیں کہ کان ابو ہشام یسرق الحدیث، کہ وہ حدیث چوری کیا کرتا تھا۔ حدیث کسی کی ہوتی تھی، نام اپنا، جس طرح شاعر چور ہوتے ہیں، شاعر کے تخلص میں اپنا تخلص جڑ دیا اور سارا کلام چوری کر لیا، جس طرح فی زمانہ ہوتا ہے۔ تو حدیث کسی کی ہوتی تھی، بس نہ اس نے سنی نہ دیکھا نہ کچھ، وہ حدیث لی اگلے مقام پہ بیان کر دیا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ حدیث یوں ہے، چوری کیا کرتا۔ اور ابو حاتم کہتے ابن نمیر سے ہی کہ قال اضعفنا طلبا واکثرنا غرائب، کہ یہ ایسا بندہ تھا کہ طلب حدیث میں ہم سے سب سے زیادہ یہ ضعیف ترین، طلب حدیث میں اس قدر یہ سست کاہل، اس نے طلب حدیث بھی اس طرح نہیں کی جس طرح عام محدث کرتے ہیں، واکثرنا غرائب، اور عجیب و غریب یہ چیزیں سب سے ہم سے زیادہ یہ بیان کیا کرنے والا۔ اور ابن عدی کیا کہتے ہیں، انکر علی ابی ہشام احادیث عن ابی بکر و ابن ادریس وغیرہما، کہ جو حدیثیں ابو بکر بن عیاش سے اس نے روایت کی اور ابن ادریس سے اس نے روایت کی، وہ ساری کی ساری حدیثیں جو ہیں وہ منکر ہیں۔ تو ابو ہشام رفاعی کے بارے میں یہ امام زاہبی کا جو ہے وہ موقف ہے، اور امام بخاری کا کہ اس کے ضعیف ہونے پہ کلہم، پوری دنیا کے محدثین کا اجماع ہے۔ اب رہ گیا ابو بکر بن عیاش، تو ابو بکر بن عیاش کے بارے میں بھی سن لیں۔ ابو بکر بن عیاش کے بارے میں امام زاہبی فرماتے ہیں، ابو بکر بن عیاش الکوفی، اس کے بارے میں امام زاہبی فرماتے ہیں کہ صدوق ثبت فی القراءۃ لکنہ فی الحدیث یغلط و یہم، کہ یعنی یہ حدیث کے اندر غلطیاں بھی کرتا تھا اور اس کو وہم بھی ہوتا تھا۔ وقد اخرج لہ البخاری، امام بخاری نے بھی اس سے تخریج کی، وہ صالح الحدیث، یوں تو صالح الحدیث تھا، لکنہ ضعفہ محمد بن عبداللہ بن نمیر، اور محمد بن عبداللہ بن نمیر نے اس کو ضعیف کہا۔ ابو نعیم کیا کہتے ہیں، لم یکن فی شیوخنا احد اکثر غلطا منہ، کہ ابو نعیم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی شیوخ ہیں ان میں سب سے زیادہ غلطی کرنے والا کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے بڑھ کے غلطی کرنے والا ہو، یہ سب سے زیادہ غلطیاں کرنے والا تھا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں کہ فیما سمع منہ مہنا کثیر الغلط جدا، جو بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا تھا۔ اب دونوں راوی ایسے ہیں کہ جو غلطی کرنے والے ضعیف، اور ابو ہشام الرفاعی پر تو پوری دنیا کے محدثین نے یہ فتویٰ لگایا بقول امام بخاری کے اس کے ذوق پر پوری امت کے محدثین کا اجماع ہے، لیکن اس کے باوجود حسن اللہ یاری نے دھڑلے سے یہ پڑھ دی۔ اب بالکل صحیح ترین حدیث میں آپ کے سامنے بخاری سے پڑھتا ہوں، کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان چھوڑ کے گئے تھے یا میدان میں ہی باقی رہے؟ تو یہ بخاری شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 3039 کہ میدان احد کے مارکہ میں جب حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، کفار کے سپہ سالار تھے، انہوں نے پکار کے کہا تھا وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وَأَصْحَابُهُ أَصْحَابًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ 470 أَسِيرًا و70 قتیلا، کہ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے مشرکین میں سے
140 مردوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا تھا یوم بدر میں. 70 اسیرن، اس میں سے 70 قیدی بنائے، و 70 قتیل، اور 70 قتل کیے. فقال ابو سفیان، اب مقام احد میں ابو سفیان کہتا ہے افی القوم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے کہا کیا تاجدار رسالت باب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں؟ 3 مرات، اس نے 3 بار پکارا کہ محمد مصطفیٰ ہے، کیا محمد مصطفیٰ ہے، کیا محمد مصطفیٰ ہے. فنہاہم النبی ان یجیبوہ، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو منع کیا کہ اس کو جواب نہ دیا جائے. ثم قال، پھر اس نے کہا افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق ہے میدان میں؟ 3 مرات، اس نے 3 مرتبہ یہ کہا. ثم قال، پھر اس نے کہا افی القوم ابن خطاب، کیا قوم میں ابن خطاب یعنی عمر ابن خطاب ہے؟ 3 مرات، 3 مرتبہ اس نے یہ کہا. حضرت تاجدار رسالت کا نام لینا، حضرت ابوبکر صدیق کا نام لینا، حضرت فاروق اعظم کا نام لینا، اور بقول حسن اللہ یاری وہ میدان سے بھاگ گئے تھے. تو جب یہ نام لے رہا تھا اور اس کے بعد اس نے کہا ثم راجع الی اصحابہ، پھر وہ اپنے لشکریوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوا. فقال، اس نے کہا اما ہؤلاء فقد قتلوا، تحقیق وہ تینوں قتل ہو گئے، تینوں شہید ہو گئے. فما ملک عمر نفسہ، حضرت عمر ابن خطاب اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ کنٹرول نہ کر سکے، یعنی آپ فوراً اٹھے. فقال، اور آپ نے کہا کذبت واللہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، خدا کی قسم تو نے جو ہے وہ جھوٹ بولا. ان الذین عددت، بے شک وہ لوگ جن کو تو نے گنا، یعنی تاجدار رسالت کو، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، لأحیاء کلہم، یہ سارے کے سارے زندہ ہیں. تو حضرت فاروق اعظم کا یہ جواب دینا کہ یہ سارے کے سارے زندہ ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم میدان سے بھاگے نہیں ہیں، فرار نہیں اختیار کیا، بلکہ رسول مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اسی جگہ پہ موجود تھے جہاں تاجدار کائنات علیہ السلام موجود تھے. اب مستدرک سے بھی میں پڑھتا ہوں، اور مستدرک کے اندر ہے کہ جب ابو سفیان نے یہ کہا کیا تم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، جب اس نے کہا این ابن ابی قبشہ تھا، این ابن ابی قحافہ تھا، این ابن خطاب، کہ ابن ابی قبشہ یعنی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدھر ہیں، ابو بکر صدیق کدھر ہیں، حضرت عمر ابن خطاب کدھر ہیں. فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وھذا ابو بکر وانا ذا عمر، کہا یہ تاجدار کائنات ہیں، یہ ابو بکر ہیں، اور یہ میں عمر ہوں. فقال ابو سفیان، تو ابو سفیان نے کہا یوم بیوم بدر الایام دوال والحرب سجال، اس نے کہا یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، ایام پلٹتے رہتے ہیں، اور حرب جو ہے، جنگ جو ہے، یہ ایک ڈول کی طرح، کبھی ڈول تمہارے ہاتھ میں آ گیا، کبھی ہمارے. فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا لا سواء، کوئی برابر نہیں ہے، قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار، ہمارے مقتول جنت میں ہے، تمہارے مقتول دوزخ میں ہے. تو یہ حضرت فاروق اعظم کا ترکی بترکی اسے جواب دینا، یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ہم میدان جنگ سے بھاگے نہیں، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ کی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ پوزیشن تھی کہ ابو سفیان کو بھی کہنا پڑا، جہاں نبی پاک علیہ السلام کو اس نے پکارا کہ رسالت مآب ہے، وہیں اس نے حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر کو پکارنا. اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک یہ باقی ہیں دین مصطفیٰ ڈول نہیں سکتا، دین اسلام ڈول نہیں سکتا. اگر یہ تینوں دنیا سے چلے گئے تو دین اسلام ڈول جائے گا. اس نے تبھی تو حضرت ابو بکر کو بھی پکارا، حضرت عمر کو بھی پکارا. اور حسن اللہ یاری نے تبری کی روایت پڑھی جو ابو ہشام رفاعی سے ہے، اور وہ بالاتفاق امام بخاری کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے محدثین نے کہا یہ ضعیف ہے.